بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، اب جو ہمیں موضوع ملا ہے وہ ہے جگر کا کینسر یعنی سرطان جگر۔ ناظرین، طبی ماہرین نے کینسر کی بے شمار اقسام جو بدن کے مختلف مقامات میں ہوتے ہیں، مختلف قسم کی رسولیوں کے نام لے کر مختلف اقسام بیان کیے ہیں۔ انہیں حیات مفرد اعضاء کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے کینسر کی صرف 3 اقسام بیان کی ہیں، جن کے یہ نام ہیں: عضلاتی کینسر، گدی کینسر، اعصابی کینسر۔ ناظرین، صداوی پھوڑا صدا سے ہی ہوتا ہے، جبکہ محققین ہڈیوں کا پھوڑا بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح جگر کا کینسر بلکہ بلڈ کینسر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بلڈ کینسر خون کے سرخ ٹیشوز کا کم ہونا اور سفید ٹیشوز کا حد اعتدال سے بڑھ جانے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عام زبان میں سفید ذرات خون کا بڑھ جانا اور سرخ ذرات خون کا کم ہو جانے کا نام بلڈ کینسر کہا جاتا ہے۔ جگر کا کینسر جو ہے اس کی زیادہ تر تحریک گدی اعصابی ہوتی ہے۔ نبض میں اس کی پہچان کرہ نبض 3 انگلی کے نیچے ذرا دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے۔ رفتار میں سست رطوبت کی وجہ سے قدرے موٹی ہوتی ہے۔ کاربرا زرد سفیدی مائل بار بار اور کافی مقدار میں آتا ہوگا۔ اس کی علامات: بلڈ پریشر لو ہوگا، چہرے پر کسی قسم کی سوجن و اماس وغیرہ نہیں ہوگا، جسم کا رنگ زیادہ زرد بھی نہیں ہوگا کیونکہ جگر کی مشینی تحریک ہے، اس لیے صفرا کثرت سے اخراج پا رہا ہوگا۔ صفراوی دست بھی آ سکتے ہیں جن کا رنگ گہرا زرد ہوگا، بعض دفعہ مروڑ بھی ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ بعض مریضوں کے پیٹ میں کثرت سے ریا بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اس تحریک میں رطوبات کی پیدائش شروع ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے جب جگر کی گرمی رطوبات پر پڑتی ہے تو وہ بخارات بن کر گیس کی صورت میں معدہ و امعاء میں جمع ہو کر مریض کو پریشان کر دیتی ہے۔ بعض مریضوں میں تو پیٹ میں ہر وقت گڑگڑ ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال ہوتا ہے ہم سے کہ کیا کینسر قابل علاج ہے؟ نعوذ باللہ، قدرت کاملہ اتنی بے رحم نہیں کہ وہ مرض تو پیدا کرے مگر اس کا علاج پیدا نہ کرے۔ قدرت کاملہ اتنی رحم دل ہے، رحیم ہے اور کریم ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان خود اپنی کوتاہیوں سے بیمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے۔ پھر شفا من جانب اللہ ہے۔ کوئی معالج دعوے نہیں کر سکتا کہ وہ مریضوں کو شفا بخشتا ہے، وہ تو صرف اپنی عقل، تجربہ اور تعلیم کی بنا پر مریضوں کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ کی ہو جس سے کینسر کا علاج ہو سکے؟ لہٰذا یہ یقین کر لینا یا کہنا کہ کینسر کا علاج نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور علم کی کمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، گدی اعصابی کینسر کا علاج قانون مفرد اعضاء کے مطابق گدی اعصابی کینسر کا علاج 2 طریقوں سے تجویز کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اعصابی گدی تحریک سے۔ جب کینسر فوراً موت کا باعث نہ بن رہا ہو تو گدی اعصابی سے اعصابی گدی تحریک دے کر علاج کریں، لیکن اگر کینسر سے فوراً موت واقع ہونے کا خطرہ ہو تو فوراً گدی عضلاتی تحریک پیدا کر کے صفرا کے اخراج کو روک دیں تاکہ فرسٹ ایڈ کے طور پر مریض کو طبی امداد مل سکے اور وہ موت کے منہ سے نکل آئے، کیونکہ اگر صفرا کے اخراج کا مزید موقع دیا گیا تو تمام صفرا خارج ہو کر موت واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا ضرورت کے مطابق ملین، مسل، تکسیر، تریاک اور ساتھ مقوی دے کر مریض کو مرض کے دباؤ سے نکال لیں۔ ناظرین، دوا کے طور پر گدی عضلاتی محرک، تریاک معدہ، تکسیر کبریت، گدی عضلاتی مسل۔ گدی عضلاتی مسل کیا ہے؟ رائی 4 تولہ، اجوین 4 تولہ، تیز پات یا بابچی 4 تولہ، گندک آملہ سار 12 تولہ، مغز جمال گوٹا 1 تولہ۔ سب چیزوں کو باریک پیس کر 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں۔ مریض کے مطابق 1 تا 2 کیپسول دن میں 4 بار ہمراہ پانی کے دیں۔ مسلسل چند ہفتے سے لے کر چند ماہ تک علاج کریں، انشاءاللہ یقینی شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپریشن مرہم جو کہ مغز جمال گوٹا 5 تولہ، صابن سن لائٹ سالم ٹکی، سندور 5 تولہ، کاربالک ایسڈ 3 تولہ، تیل میٹھا 10 تولہ۔ میٹھا تیل تلوں کے تیل کو بولتے ہیں۔ پہلے مغز جمال گوٹا کو نہایت باریک پیس لیں، پھر صابن کو باریک کر کے تمام اجزاء کو جمال گوٹا میں ملا کر مزید پیس لیں، بس مرہم تیار ہے۔ ایسے ہی مقام معوف پر لگا دیں یا کپڑے پر لگا کر زخم پر لگائیں۔
اس میں غذائیں ہمارے خوراکی پرچہ سے غدی عضلاتی غذائیں یعنی گرم خشک 4 نمبر غذا استعمال کریں۔ ناظرین یہ ہمارا خوراکی پرچہ یوٹیوب سے آپ کو مل سکتا ہے، وہ آپ خوراکی پرچہ لکھ کر سرچ کریں گے یوٹیوب پر تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں کہوہ اجوائن دیسی، تیز پات، پودینہ دیسی، ادرک سبز تازہ ہو، برابر وزن لے کر صفوف کریں۔ 1 یا 2 ماشا کا کہوہ حسب ضرورت گڑ، شکر، چینی یا شہد ڈال کر گرم گرم صبح و شام نوش کریں کھانا کھانے کے بعد۔ ناظرین ہمارے علماء دین اور اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے موذی بیماریوں یعنی کینسر وغیرہ ان کے لیے بتایا ہوا عمل بھی ساتھ کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ اور اس کے درمیان الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر کثرت سے پڑھیں، بغیر شمار کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ والسلام۔